سر آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے الیکشنز، اب تو 2 مہینے بھی نہیں رہ گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے مدت 13 اگست کو مکمل ہو جائے گی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 14 اگست کو شاید نواز شریف صاحب واپس آ جائیں. واٹ ڈو یو تھنک سر؟ سیاست میں آپ کا ایک بڑا نام ہے، کیا کہتے ہیں سر، پنجاب میں یا وفاق میں اس پوزیشن میں ہوگی استحکام پاکستان پارٹی کی حکومت بنا سکے؟ کچھ جیسے حالات جا رہے ہیں جی، تو یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے ہمارے لیے، لیکن کیا ہونے والا ہے یا کیا نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنے اچھے طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو آرگنائز کر کے پبلک کے اندر جاتے ہیں. اور اٹس جسٹ لائک جیسے آپ کے چینلز ہیں، آپ کس طریقے سے محنت کرتے ہیں، آپ کیسے اپنی ریٹنگ کے لیے کون سے اچھے کام کرتے ہیں جس سے چیزیں اپ اور ڈاؤن. جو پولیٹیکل سچویشن ان پاکستان ایٹ دا مومنٹ ہے بڑی ہی عجیب و غریب ہے، اور وہ ایک کیوس کا ٹائم تھا آپ کا، اس کیوس کے ٹائم سے آپ اگلی سٹیج کے اندر آ چکے ہیں. ہوگا کیا اللہ عالم، الیکشن کی ڈیٹ کیا ہے اللہ عالم، لیکن ہمیں امید اس لیے ہے کہ ہمارا جو ڈائریکشن ہے وہ درست ہے، اور ہم اس کو آرگنائز اچھے طریقے سے کرنے کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ بڑھ رہے ہیں. کچھ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن انڈر دا ٹیبل بھی نہیں، بیہائنڈ دا کرٹنز بھی نہیں، لیکن وہ کچھ دنوں بعد آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ ہم اپنی چیزوں کو پلیس کرتے آ رہے ہیں، اور وہ لوگ ہمارے ساتھ عنقریب جوائن کر جائیں گے کہ جن کی وجہ سے ہمیں اور زیادہ فائدہ ہوگا، ہماری کاز کو بھی، ہماری پارٹی کو بھی، اور ہم اس پوزیشن میں آ جائیں. بات بالکل بجائے، آپ کی بات بالکل بجائے، لیکن سر میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے، استحکام پاکستان پارٹی جوائن بہت سارے لوگ کر جائیں گے، لیکن سر کس بنیاد پہ؟ آپ لوگوں نے ایک شو روم بنایا ہوا ہے، ایک جیسے ہوتا ہے نا نارمل ایک شو روم ہوتا ہے، آپ اس میں کیا سیل کر رہے ہیں عوام کو وہ آپ ڈیسائیڈ، ابھی تو سر آپ کا منشور ہی ریڈی نہیں ہے، تو پارٹی میں جو لوگ جوائن کر رہے ہیں وہ کس صورت میں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز بڑا کلیئر ہونی چاہیے، ہمیں تو کلیئر ہے، آپ کو بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم ایک پارٹی کا حصہ تھے تمام، ہم جو لوگ ہیں، کوئی ہم کہیں دائیں بائیں چھپائے نہیں ہیں، ہم ایک پارٹی کا حصہ تھے اور ہم ایکٹیو پالیٹکس کر رہے تھے ایک پارٹی کے ساتھ، اور ہماری اس کے اندر زندگیاں گزر چکی ہیں. میں کچھ اور جیسے جہانگیر خان ہے یا علیم خان ہے، بہت سے لوگ پہلے چھوڑ گئے، ان محرکات ان ریزنز، وہ کون سی ریزنز ہیں، ان کو ہم بہت دفعہ ڈسکس کرتے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل کر چکے ہیں. اب ہمارے پاس جو لوگ 9 مئی کے بعد آ رہے ہیں، اس کو بڑا کلیئرلی ہمیں علم ہے کہ ہمارا ووٹ بینک یا ہمارا جو سبجیکٹ ہے جہاں پہ ہم سوچ رہے ہیں وہ وہی ہے جہاں پہ ہم پہلی پارٹی کے اندر ہم نے محنتیں کی ہوئی ہیں. 9 مئی کے بعد لائک کریٹیکل تھریشولڈ کہہ لیں، برنک کہہ لیں، کہ 9 مئی کو جس پارٹی کے ساتھ ہم تھے، ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ڈسٹرکٹیو وے پر ہے اور ایک پروگریسو پارٹی کے بجائے it has become now a threat to the country، اور بچوں کو ہماروں کو کہ یہ ایسے راستے پہ اب چل رہی ہے کہ یہ ڈسٹرائے کریں گے خود کو بھی اور اپنی پارٹی کو. تمام سین لوگوں کو یا عقل والوں یا باشعور لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی بھی آدمی تنہا سفر نہیں کرتا. تو ہمارا گول ابھی بھی وہی ہے، اور ہم جس چیز سے کہہ رہے تھے کہ رک جاؤ، اس بندے نے وہ کام کر دیا. تو الیکشن ڈیٹ پہ منحصر کرتا ہے. ہم اپنا ووٹ بینک اپنے ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، ہم نے جن تمام نے مل کر ایک اسٹرگل کی تھی، ہم ان کو اس میدان میں اکیلا کیسے چھوڑیں؟ ٹھیک ہے، لیکن سر آپ کی بات کیونکہ آپ ان شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے 9 مئی سے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سارا معاملہ انتشار کی طرف جا رہا ہے. آپ ہو گئے، فیصل وافدہ صاحب ہو گئے، انہوں نے بہت پہلے، مطلب میں اگر بولوں نا لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب یہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. لیکن سر بنیادی پوائنٹ میرا اس وقت، اس پارٹی جس پارٹی سے آپ لوگ نکل کر آئے ہیں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، میں اس کو پسے پش ڈال کے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ تقریباً 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، موجودہ پی ڈی ایم مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اگر آپ ان کے ساتھ الائنس کرتے ہیں، موجودہ اس وقت صورتحال، مہنگائی، لاقانونیت، بے روزگاری کی وجہ سے عوام میں ان پارٹیز کے لیے اتنا زیادہ ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، اگر آپ ان سے الائنس کرتے ہیں تو سر آپ کو یقین ہے کہ آپ کو پھر بھی ووٹ پڑ جائیں گے؟ سر دیکھیں، میں اس میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اگر موجودہ پوزیشن جو ہے جس سے ملک گزر رہا ہے، اور جو ڈسپشن یا ایک جو جھوٹ کی ایک فضا قائم رہی بہت عرصہ، تو اب ان الزامات سے اتنا ایک دم آدمی اپنے آپ کو کیسے دھوئے گا یا یہ لوگ کیسے دھوئیں گے، دس از اے کوسچن. اب موجودہ پوزیشن میں تو اس بات کا دائی ہوں کہ الیکشن اتنا جلدی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ پیج پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ ایک ہمارے جو پبلک ہے وہ جو معاشی بحران کا شکار ہے، اس کی وجہ سے وہ تمام الزامات دے رہی ہے ایک سائیڈ کے اوپر.
अब उनको, जैसे आप थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे टैक्सेशन को और उस तमाम चीज को, जो कॉमन लोग हैं उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है। उनको एक स्टेबिलिटी अपने घर में चाहिए, उनको आसानी चाहिए, बावजूद इसके कि हम कायल भी हैं, हम मेहनत भी नहीं करेंगे। जैसे आप मिसाल दे रहे थे कि हम ना नमाज पढ़ेंगे लेकिन आईसीयू के अंदर जाकर उस वक्त वो तमाम अच्छे जो काम होंगे वो किए बगैर एक आदमी आकर कहेगा कि मैं ठीक हो जाऊं। ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि टाइम की किल्लत है ना, मैं चाह रहा हूं सर आपसे ज्यादा सवाल कर सकूं। इस्तेहकाम पाकिस्तान अगर वजीर आजम बनाने की पोजीशन में आती है तो सर वजीर आजम के लिए आपका फेस कौन सा है? हमारे लिए वजीर आजम का फेस जहांगीर खान तरीन ही होगा। और इस केस के बाद जो उनका आया हुआ है ये बड़ा, वो भी केस भी क्लियर हो जाएगा और उसकी नौयत भी क्लियर हो जाएगी। जहांगीर खान तरीन इज अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर वजीर आजम हमारी पार्टी। और सीएम पंजाब के लिए? सर सीएम पंजाब के लिए अलीम खान पहले भी बहुत अरसा नाम चला और अलीम खान अगेन इज अ सूटेबल कैंडिडेट जो कि मामलात को संभाल सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।